تو اس طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کے عوض صفاتی تجلیات سے مشرف نہیں، فرمایا ذاتی تجلی سے مشرف فرماتے ہیں۔ اللہ کا جو اسم ذات ہے، اس ذات کا جو اسم ذات ہے وہ اسم اللہ، ٹھیک۔ اللہ کی جو تجلیات ہیں نا، ان وہ تو تجلیات ہیں، تو صفاتی ناموں کی جو تجلیات ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں ایک ایک صفاتی نام کی تجلی نہیں، آپ کو حضور علیہ السلام کی مطابقت اختیار کرنے کے بدلے، اس کے بدلے جو انعام مل رہا ہے صفاتی تجلیات کا نہیں بلکہ ذاتی تجلی کا انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی منصب کی بات ہے، مقام کی بات ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ شرط وہی چلی آ رہی ہے، کیا شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے کہا مان کے چلنا، شرط صرف وہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے کامل تابع داروں کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ حضور کی امت کے جو کامل تابع دار ہیں، حضور کی کامل تابع داری کرنے والے، جیسے کامل تابع داری مراد آپ سمجھ لیں کہ خود حضرت سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مہربانیاں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، جو کچھ مقام مرتبہ ہیں، اور وہ آپ کے مقام مرتبے ایسے ہیں کہ وہ جو آپ نے مکتوبہ شریف میں بیان کیے ہیں وہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایسے مقامات ہیں، وہ ایسے مقام، وقت کے اولیاء نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں۔ یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسا مقام ہے؟ اس وقت کے اولیاء کو بھی پتہ نہیں تھا اس مقام کا، وہ بھی حیران ہو گئے، یہ کیسا، یہ حضرت نے کیا بات کر دی؟ تو ایسا فرماتے تھے ان کو کیا پتہ، یہ اعتراض ہی کریں گے نا، یہ معترض ہی ہوں گے، حیران ہوں گے، کیوں؟ یہ اس راہ سے گزرے ہی نہیں۔ جس نے وہ راہ دیکھی نہ ہو، اس کے سامنے بات کی جائے تو وہ تو حیران ہی ہوگا نا، یہ کیا بات کر دی؟ ہم نے بھی وہ راہیں دیکھی لیکن یہ کون سی راہ ہے؟ یہ وہ راہ فرماتے ہیں، اس قسم کی جتنی راہیں، جتنے انعامات مجھ پر ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اب آپ اپنی عبادات، ریاضات، مجاہدات کسی کا ذکر نہیں فرما رہے، فرمائے ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی کامل اتباع ہے۔ میں نے اس کی کوشش کی ہے، اس کی میں نے کوشش کی ہے کہ حضور کی اتباع میں کچھ رہ نہ جائے، کچھ رہ نہ جائے۔ اور اس وقت کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی آپ پر، انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو کوشش کی ہے وہ کامل کوشش تھی، اور آپ نے اپنی کوشش میں کامیاب رہے، حضور علیہ السلام کامل اتباع۔ تو فرماتے وہ جو کامل تابع دار ہیں نا، وہ جو کامل تابع دار ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح، پیغمبر نہیں، پیغمبروں کی طرح، ان کی مثل۔ کیوں پیغمبر کی مثال دی؟ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثال کیوں دی؟ اس بنی اسرائیل کے اولیاء کرام بھی تو تھے، بنی اسرائیل میں اولیاء کرام بھی تھے، ان کے کسی ولی کی مثال کیوں نہیں دی؟ نہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء، یہ صرف حضور کی مطابقت کی وجہ سے، یہ مقام، یہ مرتبہ پیغمبر ترس گئے، جو ہمیں آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان کی نسبت سے اتباع کرنے کے عوض دیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اولو العزم پیغمبر آپ کی مطابقت کی آرزو کرتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف و مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ لوگوں سے اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری کریں گے، حضور کے طریق پہ چلیں گے۔ کون؟ عیسیٰ روح اللہ، اولو العزم پیغمبر ہیں بھائی، ہاں اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہ آقا دو جہاں اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں تو اس بات کی اہمیت کا، اس کلمے کی اہمیت کا، اپنے امتی ہونے کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ پیغمبر آ کے ہمارے نبی کلمہ پڑھا کے لوگوں کو دین میں داخل کریں، اور ہم آلریڈی اس دین میں داخل ہیں، آلریڈی ہمیں حضور کی نسبت حاصل ہے۔ آگے فرماتے اور اگر موسیٰ علیہ السلام
آپ کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی آپ ہی کی تابعداری کرتے. موسیٰ علیہ السلام کا کمال کا مقام ہے. کلیم اللہ سے کلام کرنے والے معمولی تھوڑی ہیں, زبردست پیغمبر ہیں. آپ ان کا بھی فرماتے ہیں اگر وہ بھی ہوتے نا عیسیٰ علیہ السلام, کیا فرمایا, موسیٰ بھی اگر ہوتے نا تو میرے آقا علیہ السلام کی تابعداری کرتے اگر آپ کے دور میں آتے. ایسے ہی ہوتا. یہ تو آپ نے دو کی بات کی ہے. فقیر عرض کرتا ہے کہ ایسا کہ فرمانے کا مقصد نے ایک اشارہ دیا ہے. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے اگر حضور کے دور میں آ جائیں تو حضور کی تابعداری کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھیں گے. حقیقت اصل میں اس دو باتوں کے پیچھے یہ ہے. آقا علیہ السلام کا مقام بھی, مرتبہ, یہ تو جھلک ہے اس کی, یہ جھلک ہے. مقام مرتبے کو تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, جان ہی نہیں سکتے. بیان کرنا اور ہے اور جاننا اور پہچاننا یہ اور ہے. یہ تو بیان کیا جاتا ہے. جاننا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ محبوب کا مقام کیا ہے, خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ آقا علیہ السلام کا خدا جانے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت آپ کی مطابعت کے سبب خیر الامم ہوئی, تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار پائی حضور کی نسبت کی وجہ سے. یہ اللہ نے بیٹھے بیٹھائے فری ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے. کتنے بڑے بڑے پیغمبر, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت اس نے کم دکھ سہیں. بنی اسرائیل انہوں نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں. بہت ظلم, فرعونوں نے بڑے, ایک فرعون نہیں تھا, کئی بہت فرعون ہوتے تھے نا, بڑے بڑے ظلم کیے انہوں نے, چیر دیا کرتے تھے لوگوں کو. اور ٹارچر کے اتنے ایسے طریق تھے, ایسے طریق تھے ٹارچر کے کہ آدمی کی چیخیں نکل جائیں, دیکھ کے چیخیں نکل جائیں. اس طرح اذیتناک طریقے سے مارتے تھے آدمی کو. تو دکھ تو انہوں نے بھی سہیں, لیکن دکھ سہنے کے باوجود وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے محروم رہے. ہم نے وہ دکھ نہیں دیکھے, ہمارے پہ وہ دکھ نہیں آئے. بغیر کسی دکھ کے آقا علیہ السلام کی نسبت ہمیں فری اللہ نے عطا کی. ہمیں چنا اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے. یہ بیٹھے بیٹھے ہمیں پیکج ملا ہے, اور شاید اسی لیے قدر نہیں ہے, اسی لیے قدر نہیں ہے کہ محنت تو کی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں جو خیر الامم ہوئی ہے نا, اور فرماتے ہیں اس میں سے اکثریت اہل جنت ہیں. یعنی حضور کی امت کی اکثریت, امت بھی سب سے بڑی حضور علیہ السلام کی, حضور کی امت بھی سب سے بڑی, اور اس کی اکثریت بھی جنتی ہے. یہ بھی اعزاز کی بات ہے. قیامت کے دن آپ کی تابع داری ہی کی بدولت تمام امتوں سے پہلے آپ کے امتی جنت میں جائیں گے. یہ بھی اعزاز کی بات ہے. اور ناز و نعمت حاصل کریں گے. پس اب آخری بات آپ فرماتے ہیں, پس آپ کو لازم ہے, جیسا اختر فقیر کہتا ہے کہ جب مکتوبات شریف سنیں, یہ مکتوب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ لیٹر ہے, خط ہے, حضور امام ربانی رحمۃ اللہ کی طرف سے آیا ہوا. تو اس لیٹر کو یہ نہ سمجھیں کسی اور کی طرف لکھا تھا. حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہیں. اب آخری لائن وہی والی بات ہے کہ سمجھیں کہ آپ ہم میں سے ہر ایک بندہ سمجھے کہ حضرت مجھ سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں بیان کر کے حضور کی اتباع کی. آپ فرماتے ہیں کہ پس آپ کو لازم ہے, آپ کو لازم ہے, یہ نہیں چھوڑا تمہاری مرضی ہے, کرو نہ کرو, نہیں. فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت اور سنت کو لازم پکڑو. لازم پکڑو, مرضی میں نہیں چلے گی. اور شریعت حقہ کے موافق اعمال بجا لائیں. یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب شریف اس فقیر نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے, ساتھ حاصل کی ہے. اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, صاف بات ہے. اس فقیر نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو اور کھول کے سمجھانے کی کوشش کی ہے.
بنیادی بات جو پورے مکتوب میں ہے، اب یہ فقیر آپ سے پوچھتا ہے نا، مکتوب اول تاخیر آپ سب نے سن لیا، اس میں جو مرکزی بات چل رہی ہے، جو بنیادی بات چل رہی ہے، حضرت صاحب جس پر بار بار فوکس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جی کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا، پھر آخری لائن میں کیا فرمایا کہ اتباع ہے، وہ مثلا تمہاری مرضی ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو تمہاری مرضی ہے، کیا یہ کہا ہے؟ کیا کہا آخری لائن میں؟ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ اس طرح تو بات نہیں لے کے جائیں گے، لیکن لازم کا جو لفظ ہے وہ اچھی طرح ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیا گیا، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اگلا جملہ یہ ہے، اگر اس راہ سے ہٹے، اتباع رسول کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگے تو نقصان اٹھاؤ گے، اس نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ خدا جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، اس نے محبوب کی امتوں کے لیے جنت سجائی ہے، ہاں جنت سجائی ہے۔ اب اگر کوئی اپنی خوشی سے جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور راستے ہٹنے سے مراد یہ کہ زندگی کے طور طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، تو کوشش کریں کہ 1 بائی 1 کر کے کوشش کریں کہ یہ میں آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پر عمل کرنا شروع تو کروں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جب آپ قدم بڑھائیں گے نا تو دوسرے قدم کی توفیق اللہ خود دے گا۔ پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، پھر طاقت وہ خود دے گا۔ لیکن اگر ہم آج کل والا معاملہ کرتے رہے تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ آج کل کرنے والے قبروں تک پہنچ گئے۔ آج کل کرنے والے قبروں کے اندر چلے گئے، ان کی کل نہیں آئی، شیطان نے، نفس نے انہیں کل کے دھوکے میں رکھا۔ فرمایا کہ جو آج ہے نا یہی ہے، آج جو تمہیں ٹائم ملا ہے یہی آج ہے تمہارا، کل کس نے دیکھی ہے؟ جو آج وقت مل گیا ہے اسے غنیمت جانو، آج تندرستی ہے، صحت ہے، اسے غنیمت جانو۔ شکر کرو کہ بستر پہ نہیں پڑے ہوئے، شکر کرو کہ ہاسپٹلائز نہیں ہو، شکر کرو کہ کسی فالج زدہ مرض میں، جیسا فالج زدہ آدمی ہوتا ہے بیچارہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو شکر کرو کہ اس مقام، کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے حضور کی تابعداری کرنے کی کوشش کریں۔ جب جسم، خدا نہ کرے جب جسم کام کرنا چھوڑ جائے، عرب کہے کہ میں حضور کے طریقے عمل کروں، کیسے کروں؟ اب تو اٹھا بیٹھا ہی نہیں جاتا، یا عمر کے اس حصے میں چلا جائے کہ جب لوگ پکڑ کے لے کے چلیں۔ ایک عمر تھی دوڑ سکتا تھا، نہیں دوڑا، وہ آج کل کرتے کرتے عمر کے اس حصے میں آ گیا۔ اب لوگ ایک آدمی ادھر سے پکڑے، ایک آدمی ادھر سے پکڑے، نظر بھی صحیح نہیں آتا، سنائی بھی صحیح نہیں دیتا، قبر کی تیاری ہے۔ اب حسرت و یاس بن جائے گی وہ یہ باتیں، حضور صاحب کا جو مکتوبہ شریف یاد آئے گا نا جب اس وقت، تو پھر سوائے حسرت و یاس کے اور افسوس ہاتھ ملنے کے، اور ہاتھ ملنے سے پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وقت واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ وقت غنیمت ہے، کوشش کریں ہم سب مل کے کہ جو کچھ تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم اپنے ذہن کو بنانے کی کوشش کریں، عمل کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔